السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں چند باتیں اس ویڈیو کے اندر بتانے آیا ہوں، عرض کرنے آیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو سال میں اس کا کچھ نہ کچھ سیزن ہوتا ہے، سیزن چلتا ہے، اور ہر تجارت کرنے والا یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے سیزن کے اندر کامیاب ہو جاؤں، میں کسی طریقے سے اس سیزن سے نفع حاصل کر لوں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سال کے اندر 12 مہینوں کے اندر ایک ماہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم بجائے نیکیوں کا سیزن کمانے کے بجائے ہم دنیا کماتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا امتی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کہ جی چھوڑ سکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنا چھوڑ سکتا ہے؟ کہ چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ کہ کر سکتا ہے۔ آپ کی امت کا بندہ کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ کی امت کا بندہ کیا کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کہ نہیں، آپ کا امتی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کہ نہیں۔ فرمایا کہ اگر میرا ہوگا تو وہ دو کام نہیں کرے گا، ایک وہ جھوٹ نہیں بولے گا، ایک وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکے بازی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج رمضان کا مہینہ سیزن کمانے کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر ثواب میں اضافہ فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب اللہ رب العزت 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کوئی اگر غیر رمضان میں پورا کرے تو اس کو ایک قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رمضان میں اتنا مہربان ہو جاتا ہے اپنے بندوں پر کہ اگر وہ رمضان کے اندر ایک قرآن کریم کو مکمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اتنا نوازے گا کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم اس نیکیوں کو سیزن کو چھوڑ کر ہم دنیا کے سیزن کے چکر میں لگ گئے، یہاں تک کہ درزی اپنا ریٹ بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ تجارت کرنے والا اپنا سامان مہنگا کر کے بیچتا ہے، اور یہاں تک کہ گلے کو روک کے رکھتا ہے کہ تاکہ رمضان کا مہینہ آئے یا کوئی اور سیزن آئے اس کے اندر مہنگا بیچیں گے۔ تو یہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو ہمیں نفع ضرور کمانا ہے لیکن جائز طریقے سے کمانا ہے، یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا 40 کی چیز ہم نے 100 میں دیتی کہ اب تو رمضان کا مہینہ تو لے گا ضرور، یا درزی کے ریٹ چل رہے تھے 500 روپے، رمضان کا مہینہ ہم نے 1000 روپے سوٹ کر دیا سلنا، یا ایک چپل کی جوڑی ہمیں 200 روپے کی مل رہی تھی رمضان کا مہینہ، وہی چیز 500 میں 1000 روپے مل رہی جا کے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کو غنیمت سمجھو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے اور یہ مہینہ بھی عطا کیا ہے، نہ جانے یہ مہینے کے آخر تک ہم پہنچ بھی پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، یہ سیزن کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا سیزن کا مہینہ ہے، ہمیں اس کے اندر اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے کاروبار کو۔ قرآن کریم اگر ہم مہینے کے اندر ایک قرآن کریم پورا کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اور بڑھائیں سبق۔ اگر ہم ایک مہینے میں قرآن کریم مکمل کرتے ہیں تو ہم چاہیے کہ رمضان کے اندر 2 مکمل کریں، 3 مکمل کریں۔ دعا اگر ہم 5 سے 7 منٹ مانگتے ہیں تو ہمیں کہیے کہ دعا 10 منٹ پڑھ دیے، 15 منٹ کر دیے، اللہ سے مانگنے والے بنو۔ ذکر اگر ہم 15 منٹ کرتے ہیں، 20 منٹ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں عام دنوں سے زیادہ ٹائم کو بڑھائیں۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر، ذکر اللہ کے اندر گزارنا ہے، اور قرآن کریم کی سب سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، اور اس مہینے کے اندر وہ نیک عمل کریں، وہ نیک عمل کر کے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ مطلب کہ رمضان کے اندر ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم عہد کریں، پکا ارادہ کریں کہ رمضان کے بعد بھی ہم 5 وقت نماز با جماعت ادا کریں گے۔ کہ اگر ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھتے تھے، چاہے ہم قرآن کریم کا ایک رکوع ہی پڑھ لیں گے لیکن روز کھلے گا۔ ہم ذکر کرتے نہیں ہیں لیکن تھوڑا ذکر ضرور کریں گے، ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اس چیز کو۔ اور رمضان کا مہینہ یہ سوچ سمجھ کر گزاریں کہ یہ رمضان کا مہینہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ کر زندگی گزاریں گے کہ یہ مہینہ واقعی آخری ہے ہماری زندگی کا، تو پھر ہمارے لیے نیک عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، بڑا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم افطاری کرتے ہیں اور 1 منٹ پہلے ہم کھجور کھانا گوارا نہیں کرتے، کیوں؟ تاکہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ لیکن اگر یہ ڈر، اللہ کا ڈر، خوف اگر یہ اس وقت آ جائے کہ میں اپنے بھائی کا، اپنے پڑوسی کا حق مار رہا ہوں یا ان کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں، اللہ پوچھے گا میرے سے، اللہ حساب لے گا میرے سے۔ آج ہم جائیداد کی جائیداد کھا جاتے ہیں، بھائیوں کا حق مار جاتے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کا دل کے اندر خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے، تو جتنے بھی دن بچے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر اس کو گزاریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام تر باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔